اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ جی، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اقرا قاعدہ کا تختی نمبر 6، 7 اور 8، یعنی کہ 6، 7، 8۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی تنوین کے بارے میں، تنوین کسے کہتے ہیں، تنوین کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور تنوین کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہوئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا بینیفٹ ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں۔ تنوین کے آخر میں نون آتا ہے جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں نون ساکن کی صورت میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ ٹھیک، یہ کیا ہے؟ ہماری تنوین۔ یہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنون کہا جاتا ہے اور یہ جس حرف پہ آ جائے وہ حرف منون کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اب اس کی جو پریکٹس ہے وہ میں آپ کو تختی کے ذریعے بتاؤں گی کہ کیسے کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنی پہلی تختی یعنی کہ تختی نمبر 6 کی طرف۔ تختی ہے، اس میں دال دو زبر الف دم، دال دو زبر یا دم۔ اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے، الف سمجھے نہیں ہیں اور یا بھی سمجھے نہیں ہیں، اس کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے دال دو زبر دن، با دو زبر بن۔ الف اگر ہم ساتھ لگا بھی دیں گے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، وہ کسی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ ہم اس کو با دو زبر الف بن، تا دو زبر الف تن، تا دو زبر تن، تا دو زبر الف سن، ہم جوڑ میں لے کے آئیں گے، ہم پڑھیں گے اس کو، لیکن اس کو ملانا نہیں الف کو اس کے ساتھ، ہمارا لفظ جو ہے وہ دوسری طرح بنے گا۔ اس کو ہمارے آخر میں ہمیں نون لانا ہے۔ اگر ہم الف کو ایڈ کریں گے تو ہمارا لفظ سا بنے گا اور جو ہے وہ تنوین کی ادائیگی ایسے نہیں ہوگی۔ سا دو زبر الف سن، جیم دو زبر الف جن۔ اگر آپ الف نہیں پڑھیں گے تو ایسے ح دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، زال دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر الف زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن۔ یہ زا دو زبر الف میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھ لیں گے بھی تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے تنوین کے اندر، اس تختی کے اندر۔ اس طرح سے ہماری پوری تختی پڑھی جائے گی۔ صاد دو زبر سن، ضاد دو زبر دن، طا دو زبر تن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن۔ ٹھیک اسی طرح سے ہماری ساری جو ہے وہ تختی پڑھی جائے گی۔ اب اس کی جو مشق ہے، ایکسرسائز ہے، وہ ہم کس طرح کریں گے؟ الف زبر آ، با زبر با، آبا، دال دو زبر دن، آبادن۔ ٹھیک ہے، اگر تو اس کے ساتھ الف پڑھیں گے اور آگے ہم نے مکمل کرنا ہے تو الف زبر آ، با زبر با، دال دو زبر الف دا، آگے وقف آئے گا تو آئے گا آبادا۔ لیکن یہ بہت آگے کا جو ہے وہ تختی کا سبق ہے، ہمیں تنوین پڑھنی ہے، اس لیے نہ تو ہم اس کا وقف کریں گے اور نہ ہی الف کو ہم جو ہے وہ بیچ میں ایڈ کریں گے، ہم صرف تنوین کا ہی سبق پڑھے ہیں، تو اس لیے بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گی حمزہ زبر آ، با زبر با، آباد، دال دو زبر دم، آبادن۔ ٹھیک ہے، اور دن اینڈ پہ نون آئے گا، نون کی آواز آئے گی، وہ جو نون کی آواز ہے وہ ہمیں غنہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب جو غنہ کی اقسام ہے وہ بہت زیادہ ہیں، وہ میں ایک الگ سے جو ہے وہ آپ کو پوری ایک جو ہے وہ ویڈیو بنا کے بتاؤں گی کہ غنہ کس کو کہتے ہیں، اخفا کس کو کہتے ہیں، اظہار کس کو کہتے ہیں، ادغام کس کو کہتے ہیں، حروف ہلکی کے بعد غنہ کیسے، یہ بہت ہی جو ہے تنوین کے بعد جو نون ہے اس کا بہت لمبا پروسیجر ہے، تو اس لیے میں یہ آپ کو ایک پوری ویڈیو پہ بتاؤں گی۔ اگر ہم آگے اگلا ورڈ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے با زبر با، تو زبر تو با تو، را دو زبر رن، با تو رن۔ اسی طرح سے پوری مشق ہوگی ہماری۔ طبقا، کذبا، ثمنا، صاعقا، سفہا، قصصا، اسفا، عنبا، عربا، لعبا، ذللا، حرما، مرحا، ہدى، طوا، سنة۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اب جو ہماری اگلی تختی ہے وہ ہے دو زیر کی۔ ٹھیک ہو گیا؟
دو زیر، با دو زیر بن، اس کے بھی اینڈ پہ ہمیں نون کی آواز آئے گی، نون کی آواز آنی ہی آنی ہے۔ یہ ورڈ با ایک ورڈ ہے، یہ حرف ہے، یہ ہمارا ایک لفظ ہے، حروف تہجی ہے۔ اب جب اس کے اوپر نیچے یہ والی زیر آئے گی، با زیر، تو یہ کیا ہوگا، ہمارا لفظ متحرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس لفظ کے اوپر میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا حرکت آ جائے وہ لفظ متحرک ہو جاتا ہے۔ اب جس ورڈ کے اوپر یہ دو زیر آ گئیں، دو زبر آ گئیں، یعنی حروف منون میں سے کچھ بھی آ گئے، تین منون آ گئے، تنون سوری، مطلب ان تین تنون، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنون کہتے ہیں، اور یہ کسی کے اوپر کسی ورڈ کسی حرف کے اوپر آ جائے گا تو وہ حرف منون کہلائے گا۔ با ایک حرف ہے، اس کے نیچے تنون آ گیا یعنی دو زیر آ گیا، تو یہ لفظ جو یہ حرف ہے یہ ہمارا منون ہو گیا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے با دو زیر بن، ٹھیک ہے، تا دو زیر تن، تا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خوا دو زیر خن۔ ہر ورڈ میں نون کی آواز کو آپ نے شو ضرور کرنا ہے۔ دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، رو دو زیر رن، زا دو زیر زن، اسی طرح پوری تختی ہماری پڑھی جائے گی۔ اب جو ہماری زبروں والی زبر والی دو زبر والی تختی تھی، اس کے ساتھ الف لگا تو ہوا تھا لیکن اس کا کوئی میننگ نہیں تھا، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا آ رہا، وہ ایک تختی کا جو ہے وہ با دو زبر کے ساتھ الف لگایا جاتا ہے، لیکن اس کو ہم نے ادائیگی کرتے ہوئے الف کو استعمال نہیں کرنا، ہم نے اس کو سیدھا ہی پڑھنا ہے، با دو زبر بن۔ اب سب کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ میں بتانے کا مقصد صرف الف کے لگانے کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں الف نہیں پڑھنا، ہمیں صرف با پڑھنا ہے، تا پڑھنا ہے اور سا پڑھنا ہے۔ الف کو اگر ہم پڑھ لیں گے تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح اب اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہماری مشق جو ہے وہ ایسے پڑھیں گے، عین زبر آ، میم زبر ما عامہ، دال دو زیر دن، عامہ دن۔ ہم یہ اینڈ پہ جو نون ہے یہ غنہ کی طرف ہمیں شو کر رہا ہے۔ حمزہ پیش او، کاف پیش کو، لام دو زیر لم، اوکو لن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پوری تختی ہماری جو ہے وہ مشق ایسے ہوگی، حجاجن، لہبن، فروشن، صحفن، خبرن، سرورن، غضبن، خلقن، ذلل، بقبس، رقبة، همزة، لمزة، نفقة، بدم، کذب۔ یہ ہماری تھی دو زیر کی تختی، اور اب ہماری تختی ہے دو پیش کی۔ اس کی بھی آخر ہمیں نون کی آواز آنی ہے، با دو پیش بن، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، ضا دو پیش غن، سین دو پیش سن۔ یہ وہ ورڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں جن کی ادائیگی تقریباً ایک طرح، جن کا آواز ایک طرح کی نکلتی ہے لیکن ادائیگی ان کی الگ الگ ہے، جیسے سا، سین، ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کی ادائیگی جو ہے وہ الگ ہے لیکن ان کی آواز ایک ہی ہے، سا اور سا۔ سا دو پیش سن، یہ تین نقطوں والا سا ہے، اور سیم دو پیش سن، یہ سین ہے۔ اسی طرح قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، یہ قاف موٹا قاف دو نقطوں والا ہوتا ہے، کاف یہ بریک کاف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تا دو پیشتن، تو دو پیشتن، بہت فرق ہے ان سب، یہ ادائیگی ہمیں بھولنی نہیں ہے۔ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی ملتے جلتے حروف آئیں گے ہمیں اپنی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے، یہی اصل ہماری جو ہے وہ تجوید کہلاتی ہے، اس کو ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو سب مخارج آپ کو پہلی ویڈیو میں میری موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی جو مشق ہے وہ ایسے ہوگی، لاعبن، لام زبر لا، عین زیر عی، لاعب، با دو پیش بن، لاعبن، دال زیر دی، یا زبر یا، دیا، تا دو پیش تن، دیاتن، لاعبن، دیاتن، حرجن، جدادن، احد، سرور، بشر، مرض، ملک، رسول، رجل، قسم، حرم، اذن، بقرۃ، غبرۃ، قطرۃ۔ یہ تھی ہماری تنون کی ایکسرسائزز، مشقیں، اور ہماری یہ تختیاں جو میں نے آپ کو تینوں کمپلیٹ بتائی ہیں، اور یہ ہماری تنوین کی ابھی پہلا تنون میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے نون اور اس کے بعد حروف ہلکی کے بیچ میں جو غنہ اور جو اخفاء ادغام بہت کچھ آتا ہے، یہ آپ کو اس کا ہماری جو ہے وہ قرآن پاک سے بہت بڑا لنک ہے، یہ ہمیں بہت ضروری اس کی جو ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعا میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔